بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فسورة الحجر مکیہ وهي 99 آية و6 ركوعات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، معزز نوجوان ساتھیوں، مکرم برادران اسلام اور موقر خواتین اسلام، اللہ پاک کا کس طرح شکر ہم ادا کریں، اس کے فضل و کرم سے، اس کے خالص لطف و کرم سے آج ہم 14ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ 14ویں پارے کی ابتدا سورۃ الحجر سے کی گئی ہے۔ جو تلاوت ابھی ہم نے سنی، سورہ حجر کا پہلا رکوع 14ویں پارے کا پہلا رکوع۔ اس سورۃ مبارکہ کا آغاز بھی الف لام را سے کیا گیا۔ یہ چھٹی سورہ ہے جس کے ابتدا میں یہی کلمات موجود ہیں۔ صرف درمیان میں سورہ رعد آئی تھی، جس میں درمیان میں میم کا بھی اضافہ تھا، الف لام میم را۔ اس کے معنی و مطلب و مفہوم تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ اتنا اشارہ ہے ہمارے لیے
کہ اس صورت کے مضامین بھی انہی صورتوں کے مشابہ ہیں۔ نزول کے اعتبار سے سورہ حجر 54 نمبر کی سورہ ہے۔ اس سے پہلے 53 نمبر پر تھی نزولاً سورہ یوسف علیہ السلام، اور 52 نمبر پر تھی سورہ ہود علیہ السلام۔ حجر قوم سمود کی ایک بستی کا نام ہے۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ سے جب تبوک کا سفر کیا جائے تو عام شاہراہ پر یہ شہر واقع تھا اس زمانے میں، جو بعد میں ہلاک ہو گیا۔ اس سورے میں آیت نمبر 80 سے 84 تک حجر والوں کا تذکرہ ہے، اور اس مناسبت سے اس سورے کا نام سورہ حجر رکھا گیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کفار مکہ نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جیسا کہ حجر والوں نے، قوم سمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ ابھی بتایا گیا کہ یہ سورہ 54 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہم تاریخ پر نظر رکھیں گے تو مکی دور کے درمیانی حصے میں اس سورے کا نزول ہوا ہے۔ آئیے پہلے ہم جو تلاوت ابھی سنے ہیں اس کا ترجمہ بھی سن لیں، پھر اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ ایک وقت ضرور آئے گا کہ کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آپ ان کو چھوڑ دیجئے تاکہ وہ کھاتے رہیں اور نفع اٹھاتے رہیں، اور ان کو لمبی لمبی امیدیں غفلت میں ڈالی رہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ ہم نے کسی بھی قوم کو اس کے مقرر وقت بھی پر ہلاک کیا ہے۔ کوئی بھی قوم اپنے متعینہ وقت سے نہ پہلے ہوتی ہے نہ مؤخر ہوتی ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا، یقیناً تو مجنون ہے، تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا اگر تو سچا ہے؟ ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر فیصلے کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت بھی باقی نہیں رہتی۔ یقیناً ہم ہی ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پہلے جماعتوں میں بھی رسول بھیجے ہیں۔ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے مجرموں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ طریقہ پچھلوں میں بھی گزر چکا ہے۔ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ طریقہ پچھلی قوموں میں بھی گزر چکا ہے۔
اگر ہم ان پر آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں جس پر وہ دنوں میں چڑھے جائیں، تب بھی وہ یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ یہ پورے رکوع مبارک کا ترجمہ ہوا۔ معزز سامعین و سامعات، بڑے جامع انداز میں نصیحت کی جا رہی ہے اس رکوع میں۔ منکرین، کفار و مشرکین کو نصیحت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام مومنین کو تسلی اور تشفی بھی ہے۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں پرزور انداز میں تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ آیتیں کتاب کی ہے اور واضح قرآن کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بار بار قرآنی آیات کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ پاک کی آیتیں، اللہ کی نازل کی ہوئی آیتیں، قرآن کریم کا ہر حرف، ہر لفظ من جانب اللہ ہے۔ اور یہ جو نسبت ہے، یہ نسبت صرف بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، ایک بہت خاص مقصد ہے۔ مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ قرآن کریم سے انسان اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس کی تعلیمات اس کی زندگی کو اس وقت تک تبدیل نہیں کر سکتی جب تک کہ بنیادی طور پر اس کے پڑھنے والے کے دل میں، اس کے سننے والے کے دل میں قرآن پاک کی عظمت نہ ہو۔ اس کی عظمت اور شرافت کو بتانے کے لیے بارہا اللہ نے اس کی تمام آیتوں کو، اس کی تمام حروف و الفاظ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ کلام الملوک، ملوک الکلام۔ کوئی بات ایک عام آدمی کہے، اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا، لیکن اسی بات کا اعلان کسی منسٹر کی طرف سے کر دیا جائے یا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کر دیں، اب لوگ اس بات کو بہت اہمیت سے لیں گے کہ یہ شاہی فرمان ہے، یہ بادشاہ کا آرڈر اور حکم ہے۔ قرآن کریم احکم الحاکمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر اس سے استفادے کے لیے اس کی عظمت دل میں ہونا لازمی ہے۔ تین چیزیں مفسرین نے بیان کی ہے جس کے نتیجے میں قرآن کریم ہمیں نفع پہنچائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سب سے پہلی چیز عظمت قرآن، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ دوسرے، اس واسطے کا خیال رکھنا جس کے ذریعے سے ہم کو دیا گیا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عقیدت و محبت کے بغیر آپ کی انقیاد و اتباع کے بغیر اس سے استفادہ ناممکن ہے۔ اور تیسری چیز مفسرین نے بیان کی ہے کہ اس سے عمل کرنے والا اعتدال میں ہو، غلو میں نہ ہو، اپنے آپ کو بدعات اور خرافات سے بچاتا ہو، تب اس سے فائدہ حاصل کر سکے گا، ورنہ نہیں۔ بہرحال یہ کچھ تمہیدی اور بنیادی مضامین تھے جو اس سورہ کی تمہید میں بیان کیے گئے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ایک عجیب و غریب
پیشین گوئی ہے جس کا تجربہ دنیا نے بارہا کر لیا ہے۔ ضرور وہ وقت آئے گا جب منکرین یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ دنیا میں بھی ایسا وقت آتا ہے اور مرنے کے بعد تو بارہا یہ وقت آئے گا، بارہا یہ وقت آئے گا۔ ہر کافر، ہر مشرک، ہر منافق یہ آرزو اور تمنا کرے گا کہ کاش وہ مسلمان ہوتا۔ اس آیت کے نزول کے بعد سب سے پہلا موقع آیا غزوہ بدر کی شکل میں۔ غزوہ بدر میں جب مشرکین کی ہار ہوئی، ان میں وہ سردار مارے گئے جو پوری دنیا میں عزت اور شرافت والے مانے جاتے، پوری دنیا میں جن کا احترام تھا۔ اور کن کے ہاتھوں ذلت و رسوائی ہوئی؟ فقراء مہاجرین کے ہاتھوں، اور مدینہ منورہ کے ان انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں جن کو کاشتکار کہا جاتا تھا، جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ہلکے مانے جاتے تھے۔ ایسی ذلت ہاتھ آئی کہ اس وقت مشرکین یہ طمع کر رہے تھے، پچھتا رہے تھے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد اکثر جنگوں میں اس واقعے کا منظر پیش آیا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہو۔ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت، موت کے وقت ہر کافر یہ تمنا کرتا ہے، ہر مشرک یہ تمنا کرے گا کہ کاش مسلمان ہو گیا ہوتا۔ جس وقت فرشتے مار مار کر، سزا دے دے کر روح نکال رہے ہیں، جسم سے جدا کر رہے ہیں، اس وقت حسرت اور افسوس ہوگی کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس کے آگے موقع آئے گا، قبر میں فرشتے بتائیں گے بطور افسوس اور ندامت کے کہ دیکھ جنت کیسی ہے، کتنی بہترین جگہ ہے۔ جنت کے کچھ مناظر پیش کیے جائیں گے، اور وہ بتانے کے بعد وہ منظر اس کی آنکھوں سے ہٹا لیا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ اگر تو مسلمان ہوتا، تو مومن ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن مومن نہ ہونے کی وجہ سے تیرا اب ٹھکانہ یہ ہے۔ پھر دوزخ کو سامنے کیا جائے گا۔ اس وقت ہر منکر کو، ہر مجرم کو اتنا افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد میدان محشر میں بار بار جب مومنین کی خوشحالی دیکھیں گے، اس دن بے فکری دیکھیں گے، اس دن ان کی خوشی کا عالم دیکھیں گے، اس وقت حسرت و افسوس ہوگا کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ طبرانی شریف کی ایک روایت میں ایک حدیث پیش کی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، کفار و مشرکین دوزخ میں چلے جائیں گے، کچھ مومن بھی ایسے رہیں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جھلس رہے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ گناہ گار مسلمانوں کو جہنم میں سزا دی جائے گی۔ تو یہ سزاؤں میں گھرے ہوئے افراد میں کچھ کفار و مشرکین طعنہ دیں گے مسلمانوں کو کہ تم تو مسلمان تھے، تم تو ایمان والے تھے، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں پڑے ہو، تو ہمارے میں اور تمہارے میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی سزا بھگت رہے ہیں، تم بھی سزا بھگت رہے ہو۔ اس وقت اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے تمام اہل ایمان کو جہنم سے نکال لیں گے، اور جو ایمان سے محروم رہے گا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت بھی حسرت و افسوس سے ہر کافر کہے گا لو کانوا مسلمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
دنیا کے حالات میں مسلمان گھرے رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں ابتدائی اسلام سے، بلکہ ابتدائی دنیا سے اہل ایمان کا یہ حال ہے، لیکن تاریخ میں کوئی واقعہ ہم نہیں بتا سکتے کہ مسلمانوں نے یہ تمنا کی ہو کہ کاش ہم ان کے جیسے رہتے۔ بھوکے مر جائیں گے، جان گنوا دیں گے، لیکن ہمارے لبوں پر کبھی یہ نہیں آئے گا، اور موت کے بعد اور آخرت میں تو کبھی آ ہی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ اللہ خاتمہ بالخیر کرے، کبھی ہم کو یہ حسرت و افسوس نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی اس کا مشاہدہ ہوگا کہ یہ منکرین یہ تمنا اور آرزو کریں گے کہ کاش میں مسلمان ہو گیا ہوتا۔ ہمارے اپنے ملک میں چند برس پہلے ہم نے لاک ڈاؤن کا مشاہدہ کیا تھا۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آئے جس میں برادران وطن یہ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی ان جیسے ہوتے، کاش ہماری ہمت ان جیسی ہوتی۔ اس آیت پاک میں اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے، دنیا نے اس کا خوب مشاہدہ کیا ہے، اور موت کے بعد تو بالکل یقینی طور پر یہ چیز سامنے آئے گی۔ تیسری آیت مبارکہ میں بطور تسلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ان کی شرارتوں کو، ان کی مستیوں کو چھوڑ دو۔ دنیا میں کتنے دن رہیں گے، ان کو چھوڑ دو، کھائے پیے موج مستی کریں، دنیا سے خوب نفع اٹھائیں، اور اپنی لمبی لمبی امیدوں میں گھرے رہیں۔ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، دنیا کی زندگی کچھ طویل نہیں ہے، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کھائے پیے اور لمبی لمبی امیدوں میں گھرے۔ اس آیت مبارکہ سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے، کھانا پینا، آئندہ کے انتظامات کرنا، یہ مومن بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہوتا ہے۔ کافر کے لیے یہی انتہا ہوتی ہے، یہی اس کا مقصد حیات ہوتا ہے، یہی اس کا مقصد زندگی ہوتا ہے کہ بس عیش و عشرت، کھانا پینا، اسی میں مگن رہنا، اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے لیے خوب لمبی لمبی امیدیں باندھنا، خوب تیاری کرنا، خوب پلاننگ کرنا۔ مومن کو اس کی اجازت تو ہے، لیکن ساتھ میں اپنی موت اور آخرت سے غافل نہ ہو۔ موت اور آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں مگن ہو جانا، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ اسی لیے مسلمان ذخیرہ کرنے میں، کچھ انتظام کرنے میں حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، صرف حلال اور پاکیزہ جو راستہ شریعت نے، جو راستہ اللہ پاک نے، جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسی کو اپناتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں امیدوں کے طویل ہونے سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جس راستے سے شیطان اہل ایمان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مرتبہ مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ ایک مرتبہ آپ انتہائی متفکر زمین پر بیٹھے ہیں اور کسی لکڑی وغیرہ سے زمین پر ایک نقشہ بنا رہے ہیں، چوکور کھانا بنایا، اس میں سے ایک لکیر اندر سے باہر تک کھینچ دیا، درمیان میں کچھ باریک باریک لکیریں۔ پھر آپ نے مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے سمجھایا کہ دیکھو یہ چوکور کھانا جو ہے، چوکون ڈبہ بنا ہوا، یہ انسان کی موت ہے، کدھر بھی جائے موت سے بچ ہی نہیں سکتا، آخر میں تو موت ہے ہی۔ اور یہ درمیانی جو لکیر ہے، یہ انسان کی امیدیں،
جو زندگی سے لے کر موت کے آگے تک کرتا ہے، درمیان میں چھوٹی چھوٹی لکیریں اس پر زندگی میں پیش آنے والے حالات ہیں۔ اپنی امیدوں کے بارے میں کبھی اس کا خیال اس طرف نہیں جاتا کہ میری امیدیں تمام ہوگی کہ پہلے عمر تمام ہوگی، اس سے پہلے موت پیش آ جائے۔ اس لیے اہل ایمان کو اس سے بہت متنبہ کیا ہے۔ ہم دنیا سے خوب فائدہ اٹھائیں، حلال چیزیں کھائیں، نفع اٹھائیں، اور اٹھاتا ہی ہے مسلمان، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر مسلمان بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ ہمارا مقصد اصلی یہ ہے کہ ہم اپنی موت اور آخرت کو فراموش نہ کریں۔ چوتھی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کے گویا ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر ان کے دعوے کے مطابق یہ سچے رسول ہیں، ہم غلط ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، تو ہم کو ہلاک کیوں نہیں کر دیتے؟ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ جرأت مندی پچھلی قوموں نے بھی کیا ہے اور مشرکین مکہ نے بھی کیا۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جو بھی قوم، جو بھی بستی ہم ہلاک کرتے ہیں، اس کی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے۔ اللہ پہلے سے طے کر دیتے ہیں کہ ان کو اتنی مہلت دوں گا، اتنی ڈھیل دوں گا، کر لیں کتنی شرارت کر رہے ہیں۔ پچھلی قوموں کو بھی مہلت اور وقت دیا گیا تھا تاکہ جن کو عقل ہے، سمجھ ہے، وہ صحیح راستے پر آ جائے، ورنہ آخر میں تو تباہی اور بربادی ہے ہی۔ ایک مدت اللہ نے طے کر رکھی ہے، اسی وقت ہلاک ہوتے ہیں۔ چھٹی آیت مبارکہ میں اللہ پاک صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی بستی، کوئی بھی قوم اپنے متعینہ وقت سے نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہلاک نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی ہلاک نہیں ہوتی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم کی دوسری آیات میں ہر انسان کی بلکہ ہر جاندار کی موت کے لیے اللہ نے یہی ضابطہ بیان کیا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایمان کی بہت اہم بنیاد ہے محترم حاضرین، بہت اہم بنیاد ہے۔ ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر ہمیں انتہائی صدمہ اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس کا یہ حادثہ نہیں ہوتا تو وہ بچ جاتا، اس کا علاج ہم صحیح کرواتے تو اور زندہ رہتا، اس کو دوائیں صحیح میسر ہوتی تو شاید اس کی زندگی باقی رہتی۔ اس کو ہم ذہن میں رکھیں، موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا ہے ہماری پیدائش سے پہلے۔ جو وقت متعین ہے اللہ پاک کی جانب سے، اس میں ایک سیکنڈ بلکہ ایک پل، ایک لمحہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، ایک سانس کسی بندے کی کم زیادہ نہیں ہوگی، رزق کا ایک دانہ کم زیادہ نہیں ہوگا۔ سب طے کیا جا چکا ہے کہ اس کی روزی کتنی رہے گی، اس کی زندگی کتنی رہے گی، اس کی سانسیں کتنی رہے گی۔ اسی بات کو اللہ پاک یہاں جماعت کی شکل میں دہرا رہے ہیں کہ یہ لوگ آرزو اور تمنا کر رہے ہیں کہ ان کا کام جلدی تمام کیا جائے، تو ہمارا جو متعینہ وقت ہوتا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ اللہ نے تقدیر میں ساری باتیں طے کر رکھی ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تقدیر کی طرف ہمارا خیال صرف پریشانیوں اور آفتوں میں جاتا ہے۔ ایمان کی بنیاد ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھائیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ ہمیں جن چیزوں کا مکلف کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کفار و مشرکین کا ایک طعنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔
بڑے دھڑلے سے کہتے تھے۔ 7ویں آیت مبارکہ میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو بے وقوف ہے۔ صرف بطور ٹھٹا اور مذاق کے کہتے تھے، ورنہ قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانتے ہی نہیں تھے۔ آپ کے اپنے خیال کے مطابق تم کہتے ہو نا آسمان سے نازل ہوا، نزل علیہ الذکر، بالکل ویسی ہی مثال ہے جیسا کہ فرعون نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، اپنی قوم سے کہا تھا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، جو رسول تو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے وہ پاگل ہے۔ ویسے ہی یہاں مشرکین کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طنز کیا جا رہا ہے تاکید کے ساتھ کہ تو پاگل ہے، اور پھر اس پر ایک مطالبہ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں لاتا؟ تو ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں لاتا اگر تو سچا ہے تو؟ اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو ایک فرشتے کو ساتھ میں لے کر آ، جیسے دنیا کے بادشاہوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ کچھ خاص پیغام پہنچانے کے وقت پیغام والوں کے ساتھ خاص پولیس لگا دی جاتی ہے، اس کو کوئی چھیڑے نہ، ڈنڈا لے کر بندوق لے کر مخالفت کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اس کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس سے انتقام لینے کے لیے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے، تو ایسے کوئی فرشتہ آنا چاہیے نا۔ فرشتے کیوں نہیں آئے اس کا ایک اجمالی جواب ان آیات میں 8ویں آیت میں دیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک جواب سورہ انعام میں ہم پہلے سن چکے ہیں۔ یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ لے کر بھیجتے ہیں، یعنی جب ان کے انکار اور ضد اور ہٹ دھرمی اور شرارتوں کی انتہا ہو جائے گی، اب عذاب لے کر آئیں گے فرشتے، اور جب فرشتے آ جاتے ہیں پھر مہلت نہیں ملتی۔ جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملتی، اور اللہ پاک کا یہ ضابطہ ہے، یہ طرز ہے، فرمائشی معجزہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ فرمائش کرنے والوں کی عام طور پر نیت صحیح نہیں ہوتی، اگر ماننا ہو تو اس سے بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ پاک فہمائش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ ایک دوسرا جواب اسی رکوع میں آخری آیات میں دیا گیا ہے۔ فرشتوں کا مطالبہ ان کی طرف سے صرف ضد اور ہٹ دھرمی ہے۔ 9ویں آیت مبارکہ میں بہت ہی جامع انداز میں اللہ پاک ایک اعلان فرما رہے ہیں، یقیناً قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑی جامع آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کی پوری تفسیر بتانے کے لیے معزز سامعین و سامعات گھنٹوں چاہیے، ہم بارہا اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر بھی مختصراً کچھ سنتے چلیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے تعلق سے یہ وعدہ کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے کہ اس کو نازل بھی ہم ہی نے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی فرمائیں گے۔ مامون الرشید عباسی خلیفہ بہت مشہور ہے، اس کے دربار میں علمی مجلس لگا کرتی تھی، آزاد، اہل علم میں سے کوئی بھی آئے اس مجلس میں حصہ لے، علمی مباحثے مسائل پر گفتگو اور مختلف مسائل کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی مجلس میں ایک یہودی عالم آیا، بڑا باروب، ہٹا کٹھا، چہرہ بھی وجاہت والا، جسم بھی با اثر، اور زبان بھی اس کی انتہائی فصیح و بلیغ۔
کلام بھی بڑا عاقلانہ، بہت عقل مندی کا کلام کیا، اور اتنا شاندار گفتگو کیا کہ سب کو متاثر کیا۔ تمام علماء مسلمان موجود ہیں، وہ ایک یہودی عالم بھی آ گیا، مجلس جم گئی، اس میں جو بھی گفتگو ہوئی بات ختم ہوئی۔ مجلس کے ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا ہاں یہودی ہوں۔ اس کو پیشکش کی کہ تم اگر مسلمان ہو جاؤ ہم تم کو بہت سارا انعام بھی دیں گے اور تمہارا بہت اعزاز و اکرام کریں گے اور فلاں فلاں انعام بھی دیں گے۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹ سکتا۔ بات ختم ہو گئی، وہ چلا گیا انکار کر کے، مسلمان نہیں ہوا۔ 1 سال کے بعد آیا مجلس میں اور مسلمان ہو کر آیا، اور اس مجلس نے اس نے فقہ اسلامی پر ایسی گفتگو کی، ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ مسلمان عالم بھی مان پڑ گئے اس کے آگے۔ اسلام کا بڑا گہرا مطالعہ، اور جو اس نے کلام کیا پورے دربار کو سونا کر دیا۔ مامون الرشید نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ میں نے تو تجھ کو اتنی بڑی بڑی پیشکش کی تھی، تو نے وہ قبول نہیں کیا، پھر آخر کیا ماجرا پیش آیا کہ تو مسلمان ہو گیا؟ بات کیا پیش آئی کہ تو مسلمان ہو گیا؟ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ تفسیر قرطبی میں یا طبری میں غالباً اس واقعے کو متصل سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنا واقعہ پیش کیا کہ بات یہ ہوئی کہ میں بہت عمدہ کاتب ہوں، خوش نویس، خطاطی کا ماہر ہوں۔ میں نے یہاں سے جانے کے بعد تورات کے 3 نسخے لکھے اور جان بوجھ کر اس میں کمی بیشی کی، کچھ باتوں کو کاٹ دیا، کچھ باتوں کو اپنی طرف سے بڑھا دیا، اور تحریر میری بہت عمدہ تھی۔ 3 نسخے تیار کرنے کے بعد میں کنیسہ میں لے گیا، یہودیوں کی عبادت خانے میں لے گیا، ان کو جب بتایا بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بھاری رقم دے کر اس کو خرید لیا مجھ سے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے اور اس میں بھی یہی کام کیا، کچھ باتیں کاٹ دی، کچھ باتیں بڑھا دی۔ اس کو ان کے گرجے میں لے جا کر پیش کیا، انہوں نے بھی خوش نویسی دیکھ کر، عمدہ تحریر دیکھ کر اس کو بڑے انمول داموں میں خریدا۔ اس کے بعد میں نے یہی کام قرآن کریم کے ساتھ کیا، قرآن کریم کے 3 نسخے لکھے اور اس میں کچھ گڑبڑ کیا، کچھ آیتوں کو کم کیا، کچھ آیتوں کو بڑھایا، کہیں زیر زبر کی غلطی کی، جو بھی اس کے مزاج میں رہا ہوگا۔ میں مسلمانوں کے یہاں لے کر حاضر ہوا، تو مسلمان تو کوئی خریدنے پر آمادہ نہیں ہوا، مسلمانوں کے بچے اس کی غلطیاں نکال کر اس کو رد کر دیے کہ ہم خریدنا تو دور پڑیں گے بھی نہیں اس کو۔ مجھے یہ تجربہ ہوا، یہ مشاہدہ ہوا کہ اس کتاب کی حفاظت آسمانی ہے، اور چونکہ قرآن پاک جانتا تھا، اسی آیت کو اس نے ذکر کیا، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، وہی اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس لیے میں مسلمان ہونے پر مجبور ہوا کہ یہ چیز اصل ہے جو اللہ نے محفوظ رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرما کر
بہت قیمتی اشارات کیے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ حفاظت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ، اس کو اچھی طرح لکھ کر محفوظ کر لیا جائے۔ دوسرا طریقہ، اس کو اچھی طرح یاد رکھا جائے۔ روز اول سے قرآن کریم کی حفاظت کا یہ سلسلہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد کرتے تھے، صحابہ کرام کو تلقین کرتے تھے کہ وہ یاد کریں، اور صحابہ کرام مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم میں بھی دیگر جگہوں پر بھی قرآن کے اہتمام کا حلقہ لگاتے تھے، اور اس کو خوب اچھی طرح یاد بھی کرتے تھے اور یاد رکھتے بھی تھے، اس کی خوب تلاوت کیا کرتے تھے۔ دوسرے، آپ ماہرین کتاب کو، کاتبین کو بلا کر ان سے آیات لکھواتے تھے۔ آپ خود امی تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن لکھا بھی گیا ہے اور حفاظت بھی کیا گیا ہے، یاد بھی کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 14 صدیوں میں قرآن کریم کے حافظ بڑھتے ہی چلے گئے، اور اس کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار بھی ناممکن ہے۔ کروڑوں اربوں حفاظ قرآن کریم کے ملیں گے، عجمی جن کی زبان بھی عربی نہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی مادری زبان بھی صحیح نہیں بول سکتا، 8-10 سال کی عمر میں قرآن کو مضبوط یاد کر لیتا ہے، متشابہات بھرے ہوئے، لیکن ایسا زبانی یاد کرتا ہے، ایسا پختہ یاد کرتا ہے۔ بارہا اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ بڑے ماہر اور مشہور اور پرانے حفاظ علماء کے درمیان وہ قرآن کریم کی غلطی پکڑ لیتا ہے، کسی کو غلطی پر باقی نہیں رہنے دیا جاتا۔ اللہ نے عجیب و غریب حفاظت کا انتظام کیا۔ علماء کی ایک جمع غفیر نے اس کے معانی و مطالب کی حفاظت کی، کاتبین کی ایک جماعت نے اس کے رسم الخط کی حفاظت کی، حفاظ کی ایک جماعت نے اس کے الفاظ و عبارت کی حفاظت کی۔ اور ہم یہ ذہن میں رکھیں، اس آیت میں اللہ نے قرآن کریم کو لفظ قرآن سے یاد نہیں کیا، ذکر سے یاد کیا، ذکر۔ اور یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، قرآن نام ہے الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا، صرف معانی کا نہیں، صرف الفاظ کا نہیں، دونوں کے مجموعے کا۔ اس لیے دونوں کی حفاظت اللہ پاک کی طرف سے ہوتی چلی آئی ہے۔ اور معانی میں سب سے اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے۔ آپ کا مقصد زندگی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ چنانچہ محدثین نے احادیث کی حفاظت کے لیے کیسے کارنامے انجام دیے، عقل دنگ رہ جاتی۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ مضمون بڑا وسیع ہے، لیکن اس کو مختصر سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ قرآن کریم پر اتنی محنت ہوئی، اللہ نے ایسا نکھارا ہے۔ قرآن کریم میں کلمات کتنے ہیں، حروف کتنے ہیں، زبر کتنا ہے، زیر کتنا ہے، پیش کتنا ہے، سکون کتنا ہے، الف کتنا ہے، با کتنا ہے، یا تک تمام حروف کو شمار کر کے مسلمانوں کی یہ وہ تاریخ ہے جس کے آگے دنیا کی کوئی جماعت سر نہیں اٹھا سکتی، نظر نہیں اٹھا سکتی، نظر نہیں ملا سکتی۔ اس سے آدھی پاؤ کتاب کی بھی کوئی اس طرح سے چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا ابتدائی چیلنج آج تک ہے۔ بہرحال یہ سب تو ہم جانتے ہی ہیں بزرگوں اور دوستوں، یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اس کو بھی ہم سمجھیں۔ اس آیت مبارکہ میں اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ چونکہ قرآن کریم صرف ایک جماعت کی ہدایت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، ایک زمانے کی ہدایت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قیامت تک آنے والی تمام قوموں کے لیے کتاب ہدایت ہے، تمام زمانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اس واسطے اس کو محفوظ رکھنا قیامت تک لازمی اور ضروری تھا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے لے لیا۔ پچھلی کتابوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔
یہود نصارہ ان کے عالموں کو ان کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی. کیا ہوا؟ جب تک ان میں نیک لوگ موجود تھے محفوظ رہی، اور جہاں دنیا پرست علماء کے ہاتھ میں رکھی وہ سب کتابیں ضائع ہو گئی. لیکن قرآن کریم 14 صدیوں سے دنیا نے دیکھ لیا، سدا بہار ہے، قیامت تک رہے گا. قیامت سے پہلے اس کو اللہ پاک اٹھا لیں گے. ساری دنیا سے قرآن اٹھ جائے گا، حافظین قرآن مر جائیں گے، قرآن کی تحریرات اللہ کی طرف سے مٹ جائے گی، لیکن اس میں رد و بدل، تحریف اور تبدیلی نہیں ہوگی. یہ علامت ہے. اور اس آیت میں اشارہ ہے ختم نبوت کی طرف. ختم نبوت پیارے نبی علیہ السلام کے سر کا وہ تاج ہے جو کسی کو آپ سے پہلے بھی نہیں ملا، قیامت تک نہیں ملے گا. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی دنیا میں آ ہی نہیں سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام آئیں گے لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے. ان کا جسم تو وہی نبی والا رہے گا، ان کا دل و دماغ تو وہی نبی والا رہے گا، لیکن اب امتی کی حیثیت سے کام کریں گے، اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اس کا اشارہ اس مضمون میں موجود ہے. اس کے بعد کی آیت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مہربان، ہمدرد، شفیق، خیر خواہ، اور امت کو، قوم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اس پر قوم نہ مانے بلکہ مذاق بازی پر آ جائے، اختلاف پر آ جائے، دل کو کیسی ٹھیس پہنچتی ہوگی. بالیقین منکرین نے آپ کو بڑا صدمہ پہنچایا. اس کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ کلمات نازل کیے کہ دیکھو، آپ سے پہلی جماعتوں کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے تھے، اور کیا ہوا؟ ان رسولوں کا بھی منکرین نے ایسے ہی مذاق اڑایا. ہر رسول کا مذاق اڑایا گیا، ہر رسول کا. اللہ نے کہا ہے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. منکرین، مجرمین کے پاس جب جب کوئی رسول آتا وہ اس کا ٹھٹا اڑاتے، مذاق بناتے. یہ گویا تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ دل برداشتہ نہ ہو، اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں. اور مومنین کے لیے بھی تسلی ہے. ہر زمانے میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہمارے زمانے میں بھی برادران وطن کی طرف سے ہوتا ہے. کبھی ہمارے لباس کا مذاق اڑائیں گے، کبھی ہمارے حجاب کا مذاق اڑائیں گے، کبھی ہماری داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، اور کبھی ہماری روش کا مذاق اڑائیں گے، کبھی کسی چیز کا تو کبھی کسی چیز کا. اس سے دل کو چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر شرائع اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تو انبیاء کی سنت رہی ہے. اللہ نے مجرموں کی طرف سے ان کو مذاق اڑانے دیا ہے، لیکن مذاق اڑانے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا ہے. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح مجرمین کے دل میں ہم یہ بات ڈال دیتے ہیں، وہ نہیں مانیں گے. اور پہلوں میں بھی یہ طریقہ گزر چکا ہے، پہلوں میں بھی یہ طریقہ گزر چکا ہے کہ مجرمین بس انکار، ضد اور مخالفت ہی پر رہتی تھی. آخر کی 2 آیتوں میں ان کے اس اعتراض کا اور جواب دیا جا رہا ہے. اگر ہم آسمان سے ایک دروازہ کھول دیتے ہیں
اور یہ دن کی روشنی میں آسمان پر آنا جانا شروع کر دیتے۔ اس آیت کا دو مطلب مفسرین نے بیان کیا ہے۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اگر آسمان سے اللہ دروازہ کھول دیتے اور اس دروازے سے فرشتے ان کے سامنے آتے، ان کے سامنے واپس جاتے، دن بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا، تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ دوسرا مطلب یہ ہے آسمان کا دروازہ کھول کر ہم ان کو آسمان پر راستہ دے دیتے کہ آ جاؤ آسمان پر، اوپر کی دنیا دیکھ لو اور پھر زمین پر آ جاؤ، تب بھی نہ ماننے والے کو ہزار بہانے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے؟ اگر رسول کی طرف سے یہ ان کو پیش کر دیا جاتا تو اب کہتے او اس نے ہماری نظر بندی کر دیا رے، ہماری نظر کو قید کر لیا، کچھ کا کچھ دکھ رہا ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ سکرت ابصارنا، ہماری نظر باندھ دیا ہے، یعنی حقیقت ہے کچھ اور دکھ رہا ہے کچھ اور۔ اللہ نے کہا ہے کہ دن میں یہ معاملہ پیش آتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ رات میں، دن کی روشنی میں جو کھلم کھلا دیکھتے، تو اب اس کا یہ بہانہ بناتے۔ نظر بندی تو تھوڑے وقت کی ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو حقیقت نظر آتی ہے، لیکن وہ کہتے کہ ہم پر جادو کر کے رکھا ہے، جادو کر دیا، اب زندگی بھر ایسے ہی رہے گا۔ نہیں ماننے والوں کو بہانے ہزار چاہیے۔ اگر ہم آسمان سے دروازہ کھول کر بھی ان کو یہ معجزہ دیتے، ان کی فطرت میں نہیں ماننا ہے، نہیں مانیں گے، قطعاً نہیں مانیں گے۔ آخر کی 14ویں 15ویں آیت میں اللہ پاک نے یہ مضمون پیش کیا ہے۔ یہ مکمل رکوع کا مختصر خلاصہ اور تفسیر ہوئی۔ آگے رکوعات میں اور مثالوں کے ذریعے سے اللہ پاک منکرین کو کے انکار کو، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو، ان کے اعتراض کو ختم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک صاحب کی طرف سے دعا کی گزارش آئی ہے، طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اسی طرح جتنے مسلمان مرد و خواتین بیمار ہیں، پریشان ہیں، کسی بھی پریشانی سے دوچار ہیں، اللہ پاک سے ان کے لیے دعائے خیر و عافیت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا مرضا الا شفیته ولا دینا الا ادیته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى جميع المسلمين وارحم موتانا يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة الفردوس۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی کتاب مقدس کی عظمت بھی عطا فرما، فہم و تدبر بھی عطا فرما، اس کے ذریعے سے ہمیں دونوں جہاں میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما۔
جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہو، اپنے فضل و کرم سے غیبی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظام فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ملک ہندوستان میں خاص طور پر، تمام عالم میں عام طور پر اسلام مخالفین کی سازشوں کو ناکام فرما، مسلمانوں کے لیے امن و عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ مظالم کو ختم فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی غیبی نصرت و مدد فرما، ان کے ظلم کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرما۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی جانب سے خوب جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، موت تک ایمان پر قائم و دائم رکھیے۔ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں جام کوثر عطا فرما۔ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس ہمارا مقدر فرما۔ بروز محشر عرش کا سایہ عطا فرما۔ اے اللہ دونوں جہاں میں عافیت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔